درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے یہ بات مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ رات اندھیری تھی اور ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں گھر میں کچھ سی رہی تھی۔ آج کل تو لائٹس وغیرہ ہیں، لیکن ابھی بھی اگر مسجد کی لائٹ بند کر دی جائے، ساری لائٹیں بند کر دی جائیں تو ہمارے لیے کسی چیز کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ فرماتی چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے جو سوئی تھی جس سے میں سی رہی تھی وہ بھی گر گئی۔ اب سوئی کتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اگر ابھی بھی گر جائے تو ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، حالانکہ روشنی ہے، مگر اندھیرے میں تو کوائٹ امپاسبل۔ تو آپ فرماتی میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں اندھیرے کمرے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نور والا چہرہ لے کر آ گئے۔ اچھا دیکھیں، آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے چہروں پہ بڑا نور، بڑی روشنی، بڑی رونق دی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا۔ ہم یہ کہتے ضرور ہے کہ یہ چہرہ بڑا نورانی ہے یا بڑا چمکتا ہوا ہے، مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا عالم دیکھیں کہ میرے آقا جب ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بی بی عائشہ فرماتی چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ پورا کمرہ ہی جگمگانے لگ گیا۔ اور کتنا جگمگایا، کتنی روشنی ہوئی، کیا فرماتی اس نور کی روشنی میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ آئے سمجھ آ رہی بات؟ اچھا پھر جب یہ منظر تو ہو گیا، اچھا یہ حدیث ہم نے کئی بار سنی ہوگی، مگر بعض اوقات یہیں تک سنی ہے۔ اس کا اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک سے بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے آقا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کتنے باکمال ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا دیدار نہ کر سکے گا۔ اچھا ذرا تھوڑا سا سمجھو بات، بروز قیامت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا، اس کی محرومی سمجھ رہے ہیں آپ؟ یقیناً دیدار مصطفیٰ بڑی سعادت، جو نہیں کرے گا وہ محروم، لیکن اس کی اور ایک انٹرپریٹیشن بنتی ہے، اس کی ایک اور شرح بنتی ہے کہ مجھے ایک بات تو بتائیں، قیامت کے دن شفاعت کس نے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنی ہے نا۔ ہمیں پیاس لگے گی تو آب کوثر کس نے پلانا ہے؟ پیارے آقا نے پلانا ہے۔ ہم پلصراط سے گزریں گے تو رب سلم کی صداؤں سے گزارنا کس نے ہے؟ یعنی محشر کے دن تو قدم قدم پر ہمیں نبی پاک کی حاجت ہے، اور جس کی نبی پاک سے ملاقات ہی نہ ہو سکی، جو قیامت کے دن ان کا دیدار بھی نہ کر سکے گا، وہ تو مارا گیا نا۔ اب پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکے۔ بی بی عائشہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے بدبخت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص۔ بخیل کہتے ہیں عربی میں کنجوس کو، کنجوس ہے وہ شخص۔ کہ حضور کون کنجوس، کون بخیل؟ ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک کا نام سننا ہے یا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو پھر درود پڑھنا ہے، وہاں کنجوسی نہیں کرنی ہے۔ اچھا اب تو کنجوسی اور بخل کی عجیب عجیب ایگزامپلز آ گئی ہیں۔ اچھا پہلے تو درود نہیں پڑھتے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، درود بھی پڑھتے تو شارٹ فارم والا، نبی پاک کا نام لیا اور ساتھ سلام کہہ دیا۔ معاذ اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کم از کم پورا تو درود پڑھو یار۔ اچھا اسی طرح لکھنے میں کنجوسی، لکھنے کو پورے اخبار بھر دیں گے، پورے ناول لکھ دیں گے، مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو سلام یہ صاد لکھ دیں گے۔ یہ حرام ہے۔ درود بھی پورا، لکھنا بھی پورا ہے اور پڑھنا بھی پورا ہے۔ سارا دن باتیں کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، درود کی باری میں ڈنڈی مارتے ہو؟ اور پھر درود پاک تو میری نیکیوں میں اضافے کا وظیفہ ہے نا، میرے گناہوں کی معافی کا وظیفہ ہے، میری تو نبی پاک میں حاضری لگانے کا وظیفہ ہے آقا کی بارگاہ میں، تو پھر میں درود پاک پڑھنے میں کیوں کنجوسی کروں؟ ہاں اب علماء نے ایک بڑی خوبصورت ہمارے لیے آسانی کر دی۔ اب مثال کے طور پہ دوران بیان، دوران نعت، کبھی کبھی بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی پڑھنا بھول جائے، رہ جائے، تو علماء کہتے ہیں روزانہ دن میں ایک مخصوص تعداد کے مطابق درود پڑھ لیا کرو، تو پورے دن میں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنا یا کہا، اور اگر درود پڑھنا رہ گیا ہے تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔
اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 100 بار 200 بار اللہ ہمت دے توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین، آج ایک ایسی حقیقت پر میں نے بات کرنی ہے جس پر نارملی بات ہوتی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. دنیا کا ہر مذہب اس کو مانتا ہے، دنیا کا ہر رہنے والا شخص جس کے اندر عقل ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. یہ وہ ریئلٹی ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا. ایسی کون سی تھیوری ہے، ایسی کون سی حقیقت ہے، بتاتا ہوں آپ. لیکن پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اس واقعے کے ذریعے ہم اس ٹاپک تک بھی پہنچ جائیں گے اور مزید ریئلائزیشن آسان ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے مسجد نبوی شریف میں ایک بوڑھے میاں کو دیکھا. وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے اور دن رات مسجد میں ہی رہتے تھے. لوگوں نے بتایا کہ یہ بوڑھے میاں جو ہیں یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے صاحب اولاد ہیں. اللہ پاک نے مال بھی بڑا عطا کیا، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر بس مسجد کے ہو کر رہ گئے. صبح و شام مسجد میں پڑے رہتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، بس عبادت کرتے رہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو میں نے کہا کچھ تو ہے اسپیشل، جس کے بعد اتنا مال ہو، اتنی بڑی فیملی ہو، یہ مسجد میں زیادہ ٹائم کیوں گزارتے ہیں. تو میں واچ کرنے لگا، ان کو فالو کرنے لگا کہ کچھ راز کی بات، سیکھنے کی بات پتہ چلے گی. تو کہتے ہیں رات کا جب پچھلا پہر ہوا، لاسٹ آخری پہر تہجد کے وقت آیا، میں نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکلے اور جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں. جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اور یقین کریں کمال کا قبرستان. آپ یقین کریں، مطلب جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، جنہوں نے نہیں دیکھا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا کرے. یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جس کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا، مرنے کا جی چاہتا ہے. ہاں، دنیا کے کسی قبرستان میں جاؤ نا ڈر لگتا ہے کہ یار ایسی قبریں ٹوٹی پھوٹی. واللہ جنت البقیع کا قبرستان دیکھو تو بندے کو جی چاہتا ہے یا اللہ ادھر ہی موت دے دے، یہیں دفن فرما دے. ہاں، میں کبھی موقع ملا چلیں اشارتاً بات کر دیتا ہوں، ورنہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. ورنہ میری ایک بار جنت البقیع کے گورکن سے ملاقات ہوئی. ایسی باتیں مجھے بتائی انہوں نے، میں کتنی دیر تک تو روتا ہی رہا. اور میں 2 باتیں بتا دیتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے. کہ وہ مجھے ملے اور بڑی اچھی محبت والی ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا یار کچھ تو بتاؤ جنت البقیع کے بارے میں، ایسا کیا ہے؟ ہم تو سنتے ہیں آپ تو قبر کھودتے ہیں، آپ تو جنت البقیع میں ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی پہلے بتائیں آپ کو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا خوشبو تو بڑی آ رہی ہے، کون سا عطر لگایا ہے؟ کہتے ہیں واللہ میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، یہ بقیع کی خوشبو ہے، جنت البقیع کی مٹی کی خوشبو ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی قبرستان اٹھا لیں. پھر میں نے بھی غور کیا، وہاں آپ کو کیڑے مکوڑے بہت سارے جانور ملتے ہیں نا، مردے دفن ہو رہے ہیں. بولا جنت البقیع میں ایک کیڑا نہیں ہے. یعنی میں آپ کو روحانیت والی باتیں نہیں بتا رہا، روحانیت تو اندر کیا کیا ہوگا وہ تو اللہ جانے، اس کا حبیب جانے، اس کی کیسی کرم نوازیاں ہیں. میں تو جو نظر سے آنے والی چیزیں بتا رہا ہوں. کہتا ہم جب قبر کھودتے ہیں نا عبدالحبیب بھائی، کئی بار ایسا ہوا کہ قبر کھودتے کھودتے ایسی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ میں قبر کے اندر لیٹ کے خود ہی سو جاتا ہوں. کبھی گورکن کو قبر میں سوتے دیکھا ہے؟ کہتا ہے ایسی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، میں سکون اتنا ہوتا ہے، میں کام کرتے کرتے ادھر ہی لیٹ جاتا ہوں قبر کے اندر، نیند بھی آ جاتی ہے. میں نے تو اس کے ہاتھ چومے اور کہا آپ ہی دعا کر دیں کہ ہمیں جنت البقیع نصیب ہو جائے. کمال کا قبرستان. اور کیوں ہے پتہ ہے کمال کا؟ ایک تو اس قبرستان میں کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام مدفون ہیں. ہر صحابی نبی جنتی کی قبر کیسی ہوتی ہے پتہ ہے؟ جنت کا باغ ہوتی ہے، حدیث پاک ہے نا، یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے قبر یا دوزخ کا گھڑا. تو سارے صحابہ کی قبر تو ہو گئی جنت کا باغ. جس قبرستان میں 10,000 جنت کے باغ ہوں، اب آپ سوچو نا اس قبرستان میں جو گیا، ہائے ہائے، ایسے نہیں کہتے اعلیٰ حضرت، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک
یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ ہاں اچھا، پھر مدینے میں مرنے کے حوالے سے، ہاں یہ صرف جنت البقیع کی تو برکت ہے ہی ہے، سنو میرے آقا کا کیا وعدہ ہے۔ نبی پاک نے انکریج کیا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ہاں مدینے میں مرنے کی تمنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، عشق رسول کا تقاضا ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں پتہ علماء نے کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اپنا بڑھاپا مدینے میں گزارے اور پھر بغیر کسی ضرورت مدینہ پاک سے باہر نہ نکلے۔ مجھے اور میں ایسے کئی مدینے میں رہنے والوں کو جانتا ہوں جو نہیں جاتے، مکے بھی نہیں جاتے، ایک بار حج کر لیا انہوں نے، کہتے فرض ادا ہو گیا ہے، اب مدینہ نہیں چھوڑنا ہے۔ آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ نصیب والوں کو ملتا، مرنا تو ہے ہی، اللہ کرے مدینے کی موت مل جائے، جنت البقیع مل جائے۔ زور سے کہہ دو آمین۔ پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔